الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، جب رجب کا چاند نظر آتا تھا تو اسی وقت سے کائنات کے امام ہم سب کے افسر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری میں لگ جاتے تھے۔ اسی لیے دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب شعبان کی برکتیں عطا فرما اور رمضان تک پہنچا دیجیے۔ رجب کے معنی، اس کا نام ایک تو رجب ہے اور ایک معنی ایک نام جو ہے اس کے اسب بھی ہے۔ رجب کے معنی تو محترم ہونے کے ہیں اور معزز ہونے کے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی یہ مہینہ محترم سمجھا جاتا تھا۔ جو اشہور حج جو ہیں وہ قرآن کریم نے بیان کیے ہیں کہ 4 جو ہیں وہ محتم بشان مہینے ہیں۔ محتم بشان مہینے جو 4 بیان کیے ہیں وہ 3 تو جو ہے وہ تتابع کے ساتھ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ اسلام کا 7واں مہینہ ہے، لیکن وہ 3 اور چوتھا یہ رجب المرجب۔ رجب المرجب بھی کہتے ہیں۔ قبیلہ مضر ایک قبیلہ تھا، وہ بہت جنگجو قبیلہ تھا، بات بات پر لڑائی پر اتر آتا تھا۔ ہوتے نا ایسے خاندان، ارے ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے نہیں ان کو کہاں چھیڑتا ہے، ابھی چالو ہو جائے گی تلواریں۔ تو اس زمانے میں وہ قبیلہ، لیکن وہ قبیلے کی بھی عادت تھی کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو وہ جنگ کو روک دیتے۔
یہاں تک کہ آپس میں جنگیں شروع ہوتی اور رجب کا چاند نکل جاتا تو سمجھو کہ یہ چاند کا نکلنا ایسا ہے کہ یہ صلح کا وقت آ چکا ہے، یا پھر تھوڑی دیر کے لیے جنگ کو موقوف کیا جاتا تھا اور پھر اس مہینے کو نکلنے دیا جاتا تھا، پھر جو ہے وہ جنگ شروع ہوتی تھی۔ تو ایک تو یہ رجب کا مہینہ پہلے سے محتم بالشان ہے اور اس کے معنی ہی عظمت والے ہیں، اور ایک نام اس کا عصب رکھا گیا۔ عصب کے معنی ہیں تیز پانی کی دھار کو عصب کہتے ہیں۔ جب اس مہینے کا چاند نظر آتا تھا تو کائنات کے امام ہم سب کے افسر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عبادت کی طرف تیز جیسے پانی کی دھار دوڑتی ہے ایسے اپنی عبادتوں میں تیزی لاتے تھے۔ اس لیے اس مہینے کو عصب بھی کہتے ہیں کہ یہ عبادتوں کا مہینہ ہے۔ عبادتوں میں جو ہے وہ بڑھوتری حضور پاک علیہ السلام کی زندگی میں ہوتی تھی، اور جب یہ مہینہ آتا تھا تو آپ جو ہے وہ عبادت کی طرف، بلکہ یہاں تک جو ہے وہ روایات ملتی ہیں کہ جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو حضور پاک علیہ السلام اپنی داد و دہش میں اور اپنے دینے میں اور اپنی سخاوت میں جو ہے وہ بڑھوتری کرتے تھے، اور آپ کی سخاوت راوی فرماتے ہیں ایسی ہوتی تھی جیسے تیز چلنے والی ہوا ہوتی ہے، اتنی سخاوت آپ فرماتے تھے۔ تو یہ مہینہ جو ہے وہ رمضان سے چونکہ پہلے کا مہینہ ہے، اس لیے بھی یہ محتم بالشان سمجھا جاتا ہے۔ تو اس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ایسے مہینے سے گزرنے کے باوجود ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے فرمایا کائنات کے امام نے نعمتان مغبوظ فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ بہت غفلت میں ہیں۔ دو نعمتیں اللہ نے دی ہیں لیکن ان نعمتوں کے بارے میں انسانیت غفلت برتتی ہے۔ الصحت والفراغ، ایک تو صحت ہے، تندرستی ہے۔ آدمی صحت کے زمانے میں جتنے سجدے کر سکتا ہے بیماری کے زمانے میں نہیں کر سکتا۔ آج آدمی کو صحت دی ہے، آج آدمی صحت کی قدر کرے۔ آج بیمار نہیں ہے تو آج جو ہے اپنی صحت کی قدر کرے کہ آج اللہ نے مجھے صحت یاب رکھا ہے، آج میں اس جگہ پر ہوں اور جو ہے وہ اتنی طاقت رکھتا ہوں کہ میں اتنی عبادت کر سکوں، اتنی عبادت کر سکوں۔ تو کہا کہ آدمی آج اس عبادت کو کر لے، ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ صحت جو ہے بیماری میں بدل جائے۔ رات سوئے صبح برین ہیمریج ہو گیا، رات سوئے اور جو ہے وہ صبح میں ہارٹ اٹیک آ گیا، تو بڑی بڑی بیماریاں ہیں۔ اور ہم چلتے پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں منگل کے دن جو ہے وہ ایک شادی کے مسئلے کی وجہ سے کسی کے یہاں جانا ہوا، میں نام نہیں لیتا، ان کو ہم نے کسی زمانے میں دیکھا تھا، بلکہ آج سے 4-5 سال پہلے ان کے لڑکے کے نکاح کے وقت بھی اہتمام سے مجھے بلایا تھا۔ پرسوں جب اچانک منگل کے روز جانا ہوا، میں تو اس مسئلے کے لیے گیا تھا، لیکن جب جا کر دیکھا ان کو بستر پر کانپتے ہوئے،
تو میں حیران رہ گیا. میں نے کہا بھائی آپ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ گزشتہ رمضان میں 23 رمضان کے دن اچانک مغرب کے وقت میرے کان میں آواز آنی شروع ہوئی. میں یہیں بیٹھا تھا اور زور زور سے آواز آئی. میں چلانے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے میں گر گیا، بے ہوش ہو گیا. میں کئی دن اسپتال میں رہا. اب میری یہ حالت ہے. اب ہاتھ سے گلاس بھی نہیں پکڑے جا رہا. حالانکہ ان کو پہلے میں نے دیکھا تھا. وہ 9 بھائی میں سب سے زیادہ جو ہے وہ چلنے والے، دوڑنے والے. میرے والد، میرے شیخ ان کو قلندر کہتے تھے. لیکن آج زمانہ ایسا ہے کہ بستر پر پڑے ہیں، نہ چلنے کا ٹھکانہ ہے، نہ پانی پی سکتے ہیں، بیٹھ بھی نہیں پا رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا آپ سو جاؤ. تو آدمی رات جو ہے وہ اچھا ہے، صبح اٹھے اور بیمار ہو جائے. الصحت، آدمی کے پاس صحت ہے، آدمی کے پاس تندرستی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ تندرستی یہ لاکھ نعمتوں سے افضل ہے. آدمی صحت ہے، توانا ہے، تندرست ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن ہم جو ہے اپنی صحت کا صحیح استعمال نہیں کرتے. اور یاد رکھو، اسی لیے روایات میں آتا ہے جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے یا کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، صاحب فراش ہو گیا، اب بستر میں پڑ گیا، یا ایک آدمی تھا 45 سال کی عمر تک جو ہے وہ دیکھتا تھا، اچانک نابینا ہو گیا، اچانک لقوے کا مریض ہو گیا، اب کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. رب کریم فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جتنے اعمال صحت کے زمانے میں کرتا تھا اب کر نہ سکے، پھر بھی اس کو اس کے اعمال کا ثواب لکھو. یہ کیوں آتا ہے؟ غور کرے، سوچے ہم کہ ہماری صحت کہاں لگ رہی ہے. اگر ہم تندرست ہیں آج اور آج صحت یاب ہے، ہم اپنی صحت کو کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ ہونا کیا چاہیے تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر جو ہے نیک نامی کے ساتھ اور نیکیوں میں اور عبادات میں اس صحت کو استعمال کرتا، اب بیماری کا زمانہ بھی آتا لیکن اس کے نامہ اعمال میں جو روزانہ کے معمولات ہیں وہ معمولات اگر نہ بھی کرے اس کے نامہ اعمال میں وہ لکھے جاتے ہیں. اس لیے آج ہم صحیح ہیں، آج صحت یاب ہے، ہم اس صحت کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ قدردانوں کو نوازتے ہیں اور ناقدروں کو اللہ تعالیٰ نہیں نوازتے. تو کہا الصحت والفراغ، ایک تو صحت کی نعمت دی ہے، ایک رب کریم نے فراغت عطا فرمائی ہے. آج فارغ ہے، وقت ہے ہمارے پاس، گھنٹوں گھنٹوں وقت ہے. کتنے نوجوان ہیں جو نہ نوکری کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، ان کے پاس بہت سارا وقت ہے. اگر آدمی نوکری بھی کرتا ہے اور اپنا کاروبار بھی کرتا ہے تب بھی اس کے پاس بہت سارا وقت ہے، لیکن اس وقت کو ضائع کرتا ہے. اور وقت جب ہاتھ سے نکل جاتا ہے، چڑیا چگ گئی کھیت اب پچھتاوے کیا ہوت ہے. جو وقت اور جو منٹ آدمی کے ہاتھ سے نکل گیا اب دوبارہ نہیں آ سکتا. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں. سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا اور ایمان کے ساتھ صحت اور فراغت عطا فرمائی. ایمان تو رب کریم نے ایسی دولت اور ایسی نعمت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے. عزیزان محترم، یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہمیں 1000 سجدوں سے بچا لیتا ہے. یہ لفظ لا کی تلوار ہزاروں معبودان باطل کو کاٹ دیتی ہے. اگر ہم یہ
جو ہے وہ کلمہ نہ پڑھتے، اور اگر ہم یہ ایمان میں داخل نہ ہوئے ہوتے تو بڑے بڑے دانشوروں کو ہم نے دیکھا سڑک پر کھڑے ہیں اور گائے جیسے جانور کا پیشاب پی رہے ہیں۔ واقعی یہ ایمان کا تعلق ہمارے ذہن و دماغ سے نہیں، ہماری جو ہے وہ بہت زیادہ عقل سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے فضل سے ہے۔ اللہ رب العزت جس پر فضل فرماتے ہیں اس ایمان کی دولت سے نواز دیتے ہیں، ورنہ ہم سے بڑے بڑے دانشور ہیں وہ، جنہوں نے دنیا کے اعتبار سے بڑے بڑے کام کیے، لیکن سڑک پر سڑے عام چلنے والی اس گائے کا پیشاب پیتے ہیں۔ کوئی نظیف طبیعت اور جو ہے وہ پاکیزہ طبیعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ کسی نے اچھا شعر کہا ہے کہ جو ہے ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا گوشت رکھا ہے اور جو ہے غیروں کے لیے اس کا پیشاب رکھا ہے۔ رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا، ہم رب کریم کی اس قسمت پر راضی ہیں۔ رضینا قسمت الجبار فینا، لنا لحم وللکفار بول، ہمارے لیے تو گوشت ان کے لیے پیشاب۔ ہم شکر ادا کریں، ہم اللہ کا شکر اور اللہ کے فضل کا شکر ادا کرے۔ اللہ نے فضل فرمایا اور ایمان جیسی دولت عطا فرما دی، اور ایمان کی دولت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا فرمائی، ہم نیک اعمال کر سکتے ہیں، اور ایمان کو اگر بچانا ہے اس وقت اور اس حالات کے اندر جن حالات میں میں اور آپ جو ہے گزر رہے ہیں، 1400 سال پہلے کائنات کے امام نے اپنے صحابہ کو فرمایا تھا بادروا اعمال الصالحہ، او میرے صحابہ تم نیک اعمال کی طرف رغبت کرو، نیک اعمال کی طرف دوڑو، اس لیے کہ ایسا زمانہ آئے گا قطعۃ مظلمۃ، کہا کہ ایسے اندھیرے اور ایسا جو ہے وہ اندھیرا چھائے گا، ایسے فتنے آئیں گے تتابع کے ساتھ، ایک فتنے سے نمٹے نہیں دوسرا فتنہ کھڑا ہوگا، دوسرے سے نمٹا نہیں اور تیسرا کھڑا ہوگا۔ کہا کہ نیک اعمال اس زمانے میں تمہیں ان فتنوں سے بچائیں گے۔ تو اپنے ایمان کی آدمی حفاظت کرے۔ ایک نعمت اللہ رب العزت نے دی ہے، اس نعمت کی اللہ رب العزت نے جب دی ہے تو میں اور آپ قدر کرے، اس کی حفاظت کرے۔ اس زمانے میں جب فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان کے بچانے کے لیے آدمی چند اعمال کو پابندی کے ساتھ کرے۔ ایک تو آدمی جو ہے جب اللہ نے فضل فرمایا ہے، رب کریم نے فضل فرمایا ہے، اسی نے کرم فرمایا ہے، تمہیں ایمان جیسی دولت عطا فرما دی ہے، تو اب ایک کام تو یہ کیا جائے، جب رب کریم نے فضل فرمایا ہے اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اس کا شکر یہ ہے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے احکامات پر اپنی زندگی کو گزاریں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، 5 وقت جو ہے ہم اللہ رب العزت کے حضور میں جب اللہ کا منادی پکار رہا ہو ہم 5 وقت ان کے دربار میں حاضری لگائیں۔ حاضری لگانے والوں کو جو ہے وہ بہت کچھ مل جاتا ہے۔ ارے بعض مرتبہ ہوتا ہے فل حاضری کا انعام، فل حاضری کے نمبرات دیے جاتے ہیں۔ ہم 5 وقت جب اللہ کا منادی پکارے ہم نماز کے لیے چلے آئے۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں جنگل سے قافلے کے ساتھ گزر رہا تھا، ایک ڈاکو آیا اور اس نے ہمارے قافلے کو لوٹ لیا۔ میں نے اس ڈاکو کے چہرے کو بہت اچھی طرح دیکھا تھا۔ ایک زمانہ گزرا، میں اسی راستے سے جا رہا تھا، کسی جگہ پر نماز کے لیے ٹھہرا،
مسجد میں نماز پڑھ کے جب نکل رہا تھا وہ ڈاکوؤں کا سردار بھی نکل رہا تھا۔ میں نے جب اس کے چہرے کو دیکھا تو پہچان لیا۔ میں نے ان سے سلام کیا اور میں نے کہا آپ وہی ڈاکو ہیں؟ تو کہا ہاں میں وہی ڈاکو ہوں۔ تو کہا آپ ڈاکو ہو اور نماز بھی پڑھتے ہو؟ کہا کہ ہاں، میں نے اپنے اور اللہ کے درمیان کے تمام رشتوں کو کاٹا ہے، یہ ایک رشتہ باقی ہے، میں اس کو کاٹنا نہیں چاہتا۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے وہ بات تو ہو گئی، گزر گئی، ایک زمانہ گزرا، میں مکۃ المکرمہ میں بیت اللہ کے ارد گرد طواف کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک سفید ریش اور بزرگ شخصیت جو ہے وہ بیت اللہ کے قریب طواف کر رہی ہے، اور جو ہے وہ رو رہے ہیں، اور جو ہے ان کے مریدین ہیں، ان کے خدامین ہیں۔ میں قریب گیا، دیکھا تو وہی لوٹنے والا، نماز والا، وہی ڈاکو۔ میں نے سلام دعا کی، میں نے کہا آپ یہاں اس مرتبے پر، اس عالی مرتبے پر؟ تو فرمایا میرا وہ جو ایک رشتہ باقی تھا، اسی رشتے پر اللہ رب العزت نے مجھے ولایت کا تاج پہنا دیا۔ اس لیے آدمی کم سے کم 5 وقت کی نماز ہم حاضری لگائے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے۔ اللہ رب العزت نے جو فرائض ہمارے ذمے لگائے ہیں، مال ہے تو زکوٰۃ ادا کرے، مال ہے تو حج کرے، یہ سارے، رمضان آ جائے تو اس کے روزے رکھے۔ اس کے علاوہ دوسرا کام ایمان کی حفاظت کے لیے ہم یہ کریں کہ ہم رسول پاک علیہ السلام کے واسطے سے ہم کو اللہ نے ایمان دیا ہے، ہم آپ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، آپ کے ساتھ ہمارا قلبی تعلق ہو، اور سنتوں کا اہتمام کریں۔ پگڑی باندھنا، داڑھی رکھنا، کرتا پیجامہ پہننا، آج کل صرف اسی کو سنت سمجھا جاتا ہے کہ بھائی کھانے کی دعا یاد ہو، استنجے میں جانے کی، باہر نکلنے کی، وضو کی، فلاں کی۔ تو یہ متبع سنت کس کو کہتے ہیں؟ حضور پاک علیہ السلام کی پوری زندگی ہم سب کے سامنے ہے، آپ نے ہم کو کہیں پیاسا نہیں چھوڑا۔ زندگی کے ہر موڑ میں ہماری اور آپ کی رہبری کی ان تمام کے مطابق عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں متبع سنت۔ شادی آ جائے تو سنت، غمی آ جائے تو سنت کے مطابق، معاملات ہو تو سنت کے مطابق۔ دیکھیں کائنات کے امام نے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، دوستوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ یہ ساری سنتیں ہیں، تو ایک ایک سنت پر ہم عمل کریں۔ اور تیسرا کام جو ہے اس زمانے کے اعتبار سے، یہ اللہ کی پہچان اور یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اس کی پہچان ہمیں اور آپ کو علماء نے کرائی ہے، صلحاء نے کرائی ہے، اللہ والوں نے کرائی ہے، اللہ کے دین کی محنت کرنے والوں نے کرائی ہے۔ ہم ان کا احترام کریں اور ان کے ساتھ ہم جڑے رہیں۔ دعوت کا کام ہے، تعلیم کا کام ہے، تزکیے کا کام ہے، مسجد ہے، ہم ان کے ساتھ جڑے رہیں۔ پتا جب تک درخت سے جڑا رہتا ہے تب تک ہرا رہتا ہے، اور جس دن وہ پتا وہاں سے کٹتا ہے اس پر بڑی آفات اور مصیبتیں آتی ہیں۔ کبھی تو آفت یہ آتی ہے کہ ہوا اڑا کر لے جاتی ہے۔ اگر ہم جو ہے وہ ان اعمال سے کٹ گئے
تو کبھی تو آفت یہ آئے گی کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے۔ ہم دیکھے چلے پھرے پتہ چلتا ہے کوئی کس پر کوئی اس سے کوئی اس سے متاثر ہوا، اور جب جو ہے دجال آئے گا اسی طرح کے حالات ہوں گے، اس سے خطرناک ہوں گے۔ تو اس لیے ہم ان سے جڑے رہیں، اپنا تعلق مضبوط رکھے اپنے علماء سے، اپنے صلحاء سے، اور جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں سے، اس لیے کہ جس کے ساتھ آدمی بیٹھتا ہے اس کا اثر لیتا ہے۔ آدمی جس کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر اللہ اللہ کرنے والوں کے پاس بیٹھیں گے تو ہمارے دل پر بھی اللہ اللہ کا اثر ہوگا۔ لفظ اللہ میں اور اللہ کے ذکر میں وہ تاثیر ہے کہ وہ سامنے والے کو جو ہے وہ اثر کر کے رہتا ہے۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں تھے، بو علی سینا رحمت اللہ علیہ وہ بھی بیٹھے تھے، بڑے حکیم گزرے بو علی سینا رحمت اللہ علیہ، بڑے ذہین۔ ایک مرتبہ بادشاہ کی شہزادی گر گئی تو اس کے جو ہے وہ ہمارے زبان میں کہے تو وہ گٹکا ہٹ گیا۔ اب شہزادی تھی بڑی نیک، وہ یوں کہتی تھی کسی مرد کو ہاتھ لگانے نہیں دوں گی، اور عورت اس زمانے میں وہاں کوئی موجود نہیں تھی کہ جو اس کا علاج کر سکے۔ اب سارے حکیموں نے یہی کہا ہم سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ کسی نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ حکیم بو علی سینا کو آپ بلاؤ۔ ان کو بلایا گیا، ان کے سامنے پوری حالات رکھے، ایسا ہے، کہا کہ میں علاج کروں گا۔ کہا ہاتھ لگنا نہیں چاہیے، کہا نہیں لگے گا۔ میں ان کی ذہانت پر یہ بات سنا رہا ہوں آپ کو۔ کہا کیا کرنا ہوگا؟ کہا کہ ایک گائے خرید کر مجھے دینی ہوگی اور 2 خادم دینے ہوں گے۔ کہا ٹھیک ہے، ایک گائے خریدی، بادشاہ تھا وہ تو 2 خادم رکھے، خادموں کو کہا کہ اس گائے کو باندھ کر رکھو، اس کو کچھ کھلانا پلانا نہیں ہے۔ اب 3 دن تک اس گائے کو بھوکا رکھا۔ آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے گٹکے کا تعلق گائے سے کہاں لائے؟ ذہانت اور فطانت دیکھیے ان کی، کیسے ذہین انسان تھے اور کیسا جو ہے وہ ذہن تھا، اور کتنے جو ہے عقل مند تھے۔ تو کہا 3 دن اسی طرح گزر گئے، اب وہ گائے بالکل لاغر، بالکل جو ہے وہ پیٹ لگ گیا، ہڈیاں نظر آنے لگی۔ تو پھر 3 دن کے بعد جو ہے بو علی سینا نے کہا اب جو ہے وہ اس کے سامنے کھانا ڈالو اور پانی رکھو اور پانی کے اندر کالا نمک ڈالو۔ اب جیسے ہی 3 دن کے بعد بھوکا جانور چھوڑا تو اس نے کھانا شروع کیا، خوب کھایا۔ اس کے بعد اس کے سامنے پانی رکھا اور نمک والا پانی، تو اور زیادہ وہ پینے لگی۔ اور اس سے پہلے جب 3 دن بھوکا رکھا تھا اس وقت جو ہے چھوڑنے سے پہلے شہزادی کو بلایا اور 2 عورتوں کو بلایا، کہا کہ شہزادی کو اوپر بٹھاؤ اور پھر نیچے سے جو ہے دونوں پیر کو باندھ دو۔ شہزادی کو اوپر بٹھایا، نیچے سے دونوں پیر کو باندھ دیا، اور اس کے بعد کہا اب کھانا کھلانا شروع کر۔ کھایا، خوب کھایا، اس کے بعد پانی پیا۔ جب پانی پینا شروع کیا گائے نے تو وہ پیٹ بڑھتا گیا، بڑھتے جب پیٹ پھولا تو کھٹ سے جو ہے وہ آواز آئی اور وہ گٹکا اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اتنے ذہین تھے وہ بو علی سینا رحمت اللہ علیہ،
خواجہ ابو الحسن خرقانی کی مجلس میں بیٹھے تھے، مجھے تو یہ سنانا ہے۔ خواجہ صاحب اپنے مریدین کو سمجھا رہے تھے لفظ اللہ کی تاثیر کیا ہے، لا الہ الا اللہ کی تاثیر کیا ہے، اور ایمان کے کلمات کی تاثیر کیا ہے۔ تو ابو علی سینا کہنے لگے تم جو ہے وہ صوفیوں نے لوگوں کو بگاڑ رکھا ہے، تم باتیں جو ہے وہ لمبی لمبی کرتے ہو اور ایک بات کو طول دیتے رہتے ہو اور یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے سنتے سنتے جب ابو علی سینا نے یوں کہا کہ لفظ اللہ میں اور اس میں اور اس میں کہا کہ اتنی تاثیر بتاتے ہو، تو خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے کہا اے خر تو نمی دانی، اے گدھے تو نہیں جانتا۔ جب لفظ گدھا کہا، اب میں نے اسی لیے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اتنا ذہین، اتنا بڑا انسان، اتنا بڑا حکیم، جب اس کو مجلس میں کوئی گدھا کہے، جب کہا اے خر تو نمیدہ تو نہیں جانتا، تو ان کے پسینے نکلنے لگے، چہرہ بدل گیا اور کپ کپانے لگے۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابو علی سینا ہم نے تو تمہیں کچھ نہیں مارا بھی نہیں، ڈانٹا بھی نہیں، کچھ نہیں، اور آپ کی حالت کیوں اتنے، آپ پر اتنے اثر کیوں ہے؟ کہا کہ تم نے مجھے گدھا کہا، تو کہا جب لفظ گدھا میں اتنی تاثیر ہے تو لفظ اللہ میں کتنی تاثیر ہوگی۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب فرماتے ہیں ایک مرتبہ لفظ اللہ اگر کہا اور اللہ کے یہاں قبول ہو گیا تو آدمی کی نجات کے لیے کافی۔ تو اللہ نے یہ ایمان کی نعمت دی ہے، اس ایمان کی نعمت کے ساتھ صحت اور فراغت دی ہے، اور اللہ نے یہ زمانہ دیا ہے، یہ رجب کا مہینہ ہے، اور پھر آگے شعبان، پھر رمضان کا۔ ہم ابھی سے جو ہے وہ رمضان کی تیاری کرے، اپنے آپ کو عبادات میں لگائے، جیسے حضور پاک علیہ السلام بخشے بخشائے تھے، لیکن اس کے باوجود امی جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہے یا رسول اللہ آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہو، آپ کے پیروں پر ورم آ جاتے ہیں۔ کہا کہ عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ایک اللہ کا شکر ادا کرے، اس کے لیے اللہ کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کرے، دوسرا ہمارا تعلق اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ مضبوط ہو، ہمارا قلبی تعلق حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ ہو، اور تیسرا ہمارے علماء صلحاء اور جو بھی نیک کام کرنے والے اور نیک اعمال کرنے والے اللہ والے ہیں ان سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، ہم ان کے پاس بیٹھے آئیں جائیں، اور یہ مجلسیں اسی لیے ہیں تاکہ ہم اللہ کو یاد کریں۔ اللہ کو یاد کرے جب آدمی کے اوپر اللہ اللہ جب بولتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو کبھی ذکر کرتے ہی نہیں، اور یاد رکھو غافل شود کافر شود، جو ذکر کرتے ہی نہیں وہ تو کافر ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو ذکر تو کرتا ہے، اللہ کو یاد تو کرتا ہے، لیکن بہت تھوڑا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو نماز، اللہ نے منافقین کی نشانیاں بتائی کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافقین وہ ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو وہ نماز کے لیے کھڑے تو ہوتے ہیں لیکن بڑی سستی کے ساتھ۔ آج کے زمانے میں کہے تو یوں کہ بس آتے، اب بھی آتا ہوں نماز پڑھ کے، ادھر امام صاحب نے سلام پھیرا نہیں، السلام علیکم وعلیکم،
ابھی تو السلام علیکم پر پہنچے دوسرے، اور اتنی دیر 1 2 3 جمعہ کے دن ابھی سلام پھیرا نہیں کہ جو ہے وہ چپل پہ بھیڑ لگ جاتی۔ یہ حال ہے، یہ منافقین کی نشانیاں ہیں۔ ہم اپنے زمانے کے اعتبار سے تول کر دیکھیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے، يُرَاءُونَ النَّاسَ، تاکہ لوگ نمازی سمجھے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو ذکر تو کرتے ہیں کثرت کے ساتھ، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، یہ دوسری قسم ہے کہ مومن مرد اور عورتیں وہ جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، اور چوتھی جماعت وہ ہے کہ جو دائم الذکر ہوتی ہے، دائم الذکر۔ اب آپ کہیں گے یہ کثرت ذکر اور دائم الذکر، ایک تو بہت کثرت سے ذکر کرنا اور ایک دائم الذکر۔ ہمیشہ حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں امی جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام ہمیشہ جو ہے وہ ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ اب کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سب ہے، لیکن وہ ذکر دائم سے مراد ذکر قلبی ہے کہ آدمی کام کر رہا ہے لیکن اس کا دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ اسی کو رب کریم نے فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ ارے وہ صحابہ کے بارے میں فرمایا، رجال لا تلہیہم، وہ ایسے مرد ہیں جن کو جو ہے وہ پڑی کے باندھنا، گاہک کو تول کے دینا اور گاہک کے لیے سامان نکالنا، کھانا پینا، خرید و فروخت کرنا، شاپنگ کرنا، تمام چیزیں کرنا ہے، لیکن ذکر اللہ دل جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، یہی دائم الذکر ہے۔ اسی کو کہا کہ ان کو اللہ کے ذکر سے کوئی چیز روکتی نہیں، تو یہ 4 قسم کے ذکر کرنے والے بھی ہیں۔ تو بات بہت پھیل گئی، ہم جو ہے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے ایمان جیسی دولت دی، پھر ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے صحت دی، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے فراغت دی۔ جن کے پاس وقت نہیں ہے ان کو جا کر پوچھو، اللہ نے فراغت بھی دی، وقت بھی دیا، ہم اس کا صحیح استعمال کریں۔ اس رجب کے مہینے سے ہم رمضان کی تیاری شروع کریں۔ رمضان کی تیاری کیا ہے؟ شعبان میں، رجب میں رمضان کی تیاریاں کرتے ہیں، سموسے بنا کے بھر لو، اس کا سامان، اس کا سامان، اس کا سامان، تعویل بھی بہت اچھی کرتے کہ پھر رمضان میں عبادت میں لگے۔ پھر رمضان میں پوچھو کہ فجر بعد سویا تھا، ظہر میں اٹھا، ظہر بعد تھوڑا آرام کیا تھا تو عصر میں اٹھا، عصر کے بعد ذرا افطاری لینے گیا تھا تو گھر میں سب بنوایا ہے تو باہر سے لانے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر مغرب کے بعد تو کہ اب بھی تو روزہ کھلا ہے، اب عشاء پڑی تو کہ اب بھی تو تراویح پڑی ہے۔ رات یوں ہی گزر گئی، دن یوں ہی گزر گئی۔ افسوس صد افسوس، ہمارا حال یہی ہے۔ اس لیے ہم رجب سے رمضان کی تیاری کریں، اپنی عبادات کو بڑھائیں، اللہ توفیق دے تو رجب میں روزے رکھیں تاکہ رمضان کے روزوں میں کوئی گڑبڑ پیدا نہ ہو جائے۔ اللہ نے ایمان دیا، وقت دیا اور جو ہے وہ تندرستی دی، تمام چیزیں دی ہیں، ہم اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگائے، ایمان کی حفاظت کرے۔ حفاظت کے لیے 3 آلات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ فرائض کا اہتمام کرے، سنتوں کے مطابق زندگی گزارے، حضور پر ہمیشہ جو ہے
وہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی عادت ڈالیں، اور تیسرا اپنے علماء سے، اپنے صلحاء سے اور اپنے اہل اللہ سے اور جو ہے نیک لوگوں کے ساتھ صحبت اور ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ان کے پاس رہنا۔ باطل کی یہ سازش چل رہی ہے کہ امت کو، عوام کو علماء سے کاٹ دو، اس لیے کہ یہ علماء سے کٹ جائے گی تو پھر جس جو ہے وہ فتنے میں اس کو مبتلا کرنا ہے ہم کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے علماء سے، اپنے صلحاء سے، اپنے جو ہے وہ نیک لوگوں سے اپنے آپ کو جوڑے رکھے، اپنے آپ کو ان کے پاس بٹھائے، بیٹھنے کا عادی بنائے۔ نفس نہیں چاہتا لیکن ہم اس کا عادی بنائے تو سب کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذکر اپنا پورا کریں۔